ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کی، والفجر ولیال عشر۔ یہ وہ مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ ایسے تو تمام دین اور تمام اوقات اور ہر ایک شے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور کیوں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام اوقات تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ خاص کر دیتے ہیں اپنی طرف منسوب کر کے، اور کچھ دنوں کی فضیلت کے لیے منسوب کر دیتے ہیں، تاکہ اس سے یہ اندازہ لگے اور تاکہ اس سے لوگ یہ سمجھے کہ اس مہینے کی قدر و قیمت اور اس وقت کی قدر و قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو اس میں زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں، اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تسبیح و تذکیر کا ذکر کریں۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر خرچ کرنا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر نفلی عبادتیں کرنا، تسبیح و تذکیر کرنا، جو کوئی بھی عبادت کی جائے اس کا درجہ اور مقام اور مرتبہ اور دنوں میں عبادت کرنے کے بالمقابل میں بڑھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آپ اس سے اندازہ بذات خود لگا سکتے ہیں کہ 10 دنوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اور دنوں میں آپ روزہ رکھیں، نفلی عبادت کریں تو اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ان مہینے کے 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ ایسے تو 1 ذوالحجہ سے لے کر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ تک کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن خصوصاً 9 ذوالحجہ کی یعنی یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے پچھلے بھی 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم ایک دن نفل و روزہ رکھتے ہیں لیکن گناہیں ہماری کتنی معاف ہو رہی ہے؟ سارے 1 سال 2 سال کی، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال مستقبل کا گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو گناہیں معاف کرنے کی فضیلت آئی ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، اور نہیں حقوق العباد ہے۔ اور ورنہ آپ یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو یوم عرفہ کے روزہ رکھ لیں ہمارے 1 سال 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ صغیرہ معاف یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور حقوق العباد کے جو گناہ ہیں وہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور حقوق اللہ میں جو فرائض ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر معافی ہوتی ہے۔ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو 8 ذوالحجہ میں قسم رکھیں قربانی ہے یا نہیں، کریں یا نہیں، مطلب تھوڑا سا دھیان دینے لگے کہ یہ سچ میں یہی حکم دیا جا رہا ہے یا کسی اور چیز کا۔ پھر 9ویں ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تب 10ویں ذوالحجہ کو انہوں نے پلاننگ بنایا قربانی کرنے کی،
جو ہمیں اور آپ کے درمیان میں قربانی کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے اور سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یوم عرفہ کا مقام اس لیے بھی بڑا ہوا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوم عرفات یعنی حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو کام ہیں، جو حج میں کیے جاتے ہیں، وہ سارے مسائل 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ اس لیے یوم عرفہ کے بھی مقام اور مرتبہ بڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا قربانی کے دن صرف 3 ہیں۔